السلام علیکم دوستو دنیا میں ایسی ایجادات ہوئی ہے جس سے ہماری زندگی میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، لیکن کئی ایجادات ایسے تھی جس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی روک دی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی چند ایجادات کے بارے میں بات کریں گے جس کے آنے سے دنیا میں کافی تبدیلی آ سکتی تھی، جس میں پہلا ڈیتھ رے ہے۔ دوستو نکولا ٹیسلا اپنے زمانے کے بڑے سائنسدان تھے۔ ان کی ایجادات اس وقت کے دوسرے سائنسدانوں سے کافی آگے اور مختلف تھے۔ ٹیسلا کی بہت ایجادات ایسی ہیں جو آج بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا نے 1930 میں ایک پارٹیکل بیم ویپن کو ایجاد کیا تھا جس کو ڈیتھ رے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ہتھیار 10,000 جہازوں کو 250 میل کی دوری پر ایک ساتھ مار گرا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیتھ رے ٹیسلا کی ایک تھیوری تھی جسے کبھی نہیں بنایا گیا، کیونکہ جو پیسہ اسے بنانے کے لیے چاہیے تھا وہ انہیں کبھی نہیں مل پایا۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ایسا ایجاد ممکن ہی نہیں، اس لیے کسی بھی کمپنی نے اس پروجیکٹ پر پیسے نہیں لگائے، اور اس طرح ان کی موت کے ساتھ ہی ایجاد بھی دفن ہو گیا۔ کلاؤڈ بسٹر۔ دوستو کلاؤڈ بسٹر ایک ایسا مشین تھا جس کے ذریعے بارش برسا جا سکتا تھا۔ کلاؤڈ بسٹر کو ایک آسٹرین سائنسدان ویلہم ریک نے بنایا تھا۔ 1953 میں انہوں نے 2 کسانوں کے کہنے پر اس مشین کا استعمال کیا۔ انہوں نے اس مشین کو صبح استعمال کیا جس سے شام کو بارش ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مشین کا استعمال کبھی نہیں کیا، کیونکہ BI نے ان کے دوسری ایجادات اور کلاؤڈ بسٹر میں فراڈ کرنے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا اور جیل میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایجاد سے فصلوں کی پیداوار بڑھ جاتی اور دنیا میں بھوک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن امیر ممالک ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو امیر ممالک کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسی وجہ سے ویلہم ریک کو قید کیا گیا اور کلاؤڈ بسٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کرونووائزر۔ 60 کی دہائی میں پادر پیلگرینو ارنیٹی، جو کہ اٹلی کے ایک سائنسدان اور پادری تھے، انہوں نے ایک مشین بنائی تھی جس سے ہم ماضی کی چیزوں کو دیکھ اور سن سکتے تھے۔ اس مشین کو کرونووائزر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس مشین کے ذریعے ماضی کے کئی واقعات دیکھے تھے۔ دوستو پادر پیلگرینو نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے ان دوستوں سے ملاقات کی جنہوں نے اس مشین کے بنانے میں ان کی مدد کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد اس نے اس مشین کو تباہ کر دیا۔ اس مشین کو بنانے میں جس سائنسدانوں نے پادر پیلگرینو کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے پہلے ایٹم بم بنانے میں بھی حصہ لیا تھا۔ دی الیکٹرک کار۔ اس موٹر کار کو گاڑیاں بنانے والی کمپنی جنرل موٹرز نے بنایا تھا۔ اس کار کا نام EV1 رکھا گیا تھا، جو دنیا کی پہلی بجلی سے چلنے والی کار تھی۔ ان کو 90 کی دہائی کے اختتام میں 80 EV1 کاروں کو مارکیٹ میں لانے کی منصوبہ بنائی گئی تھی، لیکن اس کمپنی نے 1999 کو EV1 کاروں کو بنانا چھوڑ دیا تھا۔ کمپنی نے یہ بہانہ بنایا کہ اس گاڑی کے خریدار اس سے ناخوش تھے، کیونکہ اس کار کو کچھ حد تک جا کر پھر سے چارج کرنا پڑتا تھا، جس سے کمپنی کو نقصان ہونے لگا تھا، اس لیے وہ ان گاڑیوں کو مزید نہیں بنا سکتی۔ لیکن بہت لوگ کمپنی کی اس بات کو صرف بہانہ مانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنرل موٹرز پر کئی تیل کمپنیوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگر یہ گاڑیاں مارکیٹ میں آ جاتی تو ان کمپنیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، اس لیے جنرل موٹرز نے ان گاڑیوں کو بنانا بند کر دیا، اور جتنی گاڑیاں ان کے پاس بچی تھی ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ واٹر پاورڈ وہیکل۔ دوستو سٹینمائر نامی ایک شخص نے ایک گاڑی بنائی تھی جو پانی سے چل سکتی تھی۔ اس گاڑی کا نام ڈیون بگی تھا، جو 100 مائل پر گیلن واٹر چل سکتی تھی۔ یہ واقعی انتہائی حیران کر دینے والی اور بہت مفید ایجاد تھی، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ اس گاڑی کو بنانے والے سٹینمائر کی موت دماغ کے نسیں پھٹنے سے واقع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مائر کو زہر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس گاڑی کے فارمولے کو کسی کو دینے سے منع کیا تھا۔ مائر کی موت کے بعد جن سائنسدان نے اس گاڑی کو بنانے میں مائر کی مدد کی تھی، ڈر کی وجہ سے وہ بھی گمنام رہنے لگے۔